ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بہت بہترین واقعہ ہے تقویٰ کے سلسلے میں۔ اس واقعہ کو سیرت ابن عبدالعزیز کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے خلافت میں مدینہ کے گلیوں میں ایسے گھوم رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، یہ اسلامی خلیفہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ کون کس حال میں ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، یہ سب حال چال لینے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ کسی کی ماں اس بچی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بچے کہہ رہے ہیں کہ اماں جان خلیفہ کا حکم ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو کہہ رہی بیٹی کیا بات کر رہی ہو، عمر اپنے گھر میں سو رہے ہیں، تم اپنے گھر کے اندر دودھ میں پانی دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ بڑھیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عمر اس کے گھر کے بغل میں ہے۔ تو وہ بچی کہتی ہے اللہ اکبر، دل میں ہاتھ رکھ کر کے ذرا سا سوچو اور فکر کرو کہ اس بچی کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ امی جان یہ سچ ہے کہ عمر تو نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ رب عمر یرانا، عمر کا رب کہاں ہے؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ عمر کا رب تو وہ ہے جو کالی پیلی اندھیرے رات کے اندر کالے پتھر کے چٹان میں چلنے والی کالی چوٹی کو دیکھ لیتا ہے۔ تو سفید دودھ میں تم سفید پانی ملاؤ گی تو کیا اللہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ اکبر، کتنا ان کا تقویٰ تھا، دیکھو کتنی اس کے اندر پرہیزگاری۔ جیسے ہی یہ آواز عمر فاروق نے سنا تو عمر فاروق نے صبح میں جا کر کے کہا کہ او میرے ساتھیوں ذرا دیکھو تو وہ کون سی پرہیزگار، کون سی متقی بچی تھی اور کس کا وہ گھرانہ تھا، ذرا جا کر کے دیکھو تو کس کا گھرانہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے آ کر کے کہا کہ وہ فلاں فلاں کی لڑکی ہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بیٹے کون ہے جو اس بچی سے شادی کرے گا، اس بچی سے کون شادی کرے گا؟ پھر اس کے بعد عمر فاروق کے ایک لڑکے نے اس سے شادی کیا، اور اسی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز جیسے ایک 5ویں خلیفہ جنم لیے۔ تو یہ تقویٰ کا فائدہ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا رزلٹ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے وہ یہ جملہ نکالا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی بنا دیا کہ ایک بادشاہ کے اور ایک خلیفہ کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، اس غریب بچے کی۔ تو اگر ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں گے میرے بھائیوں تو اس کا رزلٹ بھی ہمارے لیے بہت بہترین آئے گا۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ غالباً حسن اور یا حسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن یا حسین سے کسی نے مشورہ کیا، اپنی بچی کی شادی کرنی تھی۔ تو جیسے ہم لوگ بھی ہمارے سماج میں اگر کسی بچی کی یا بھائی کی یا بہن کی شادی کرنی ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہوگا یا کس طرح کے لڑکی سے شادی دیں۔ تو اس طریقے سے وہ بھی مشورہ کیے کہ میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے لڑکے سے شادی کروں؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنی بچی کی شادی اس لڑکے سے کر دو جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، جو بچہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسے لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کر دو۔ ذرا غور سے سنو میرے بھائیوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی پروفیسر سے، کسی امیر کے لڑکے سے، کسی بادشاہ کے لڑکے سے، کسی خلیفے کے لڑکے سے شادی کر دو، نہیں، کچھ نہیں۔ کیا کہا کہ کسی متقی اور پرہیزگار لڑکے سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہاری بچی کو پسند آ گیا تب تو زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بائی چانس تمہاری بچی کو پسند نہیں آیا تو کم سے کم وہ اللہ کے ڈر سے تمہاری بچی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ، اتنا رزلٹ ہوگا۔ اگر تمہاری بچی کو پسند آ گیا تب تو محبت کی زندگی گزر جائے گی، اور اگر بائی چانس کہیں ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، کوئی ٹھیسمس ہو گیا تو پھر کم سے کم اللہ کے ڈر سے وہ تمہاری بچی پر ظلم اور انیائے اور اتیاچار نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے لڑکا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، کتنا کماتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسی بلڈنگ ہے،
कैसा घर है, लेकिन आज तक किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि ये देखा जाए कि ये लड़का मुत्तकी है कि नहीं है, अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है। जब वो अल्लाह से डरने वाला नहीं है तो फिर ये जान लो कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी बच्ची को तलाक भी दे सकता है, तुम्हारी बच्ची को मार भी सकता है, तुम्हारी बच्ची पर जुल्म भी कर सकता है, इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह का डर है ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें हमेशा मुत्तकी बनना है और मुत्तकी को ही चुनना है, तभी जाकर के हम जिंदगी में कामयाबी की जिंदगी गुजार सकते हैं। अब आइए जरा हम देख लें कि मुत्तकी बंदे, उसके कुछ सिफात होते हैं, एडजेक्टिव, उसके कुछ ऐसे सिफात हैं, खूबियां हैं जो उसके अंदर होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज़ को कुरान करीम के अंदर सूरा आले इमरान में 133 यानी 133 से लेकर के 136 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मुत्तकी बंदे की कैसे पहचान हो, आप कैसे जाने कि ये अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं, परहेजगार बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, और दौड़ पड़ो उस जन्नत की तरफ। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, तुम दौड़ पड़ो अपने रब से माफी मांगने की तरफ या मगफिरत करने की तरफ। और वह जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। अल्लाह अकबर। उस जन्नत को पाने के लिए दौड़ो। किधर दुनिया पाने के लिए दौड़ रहे हो, किधर एक रूम पाने के लिए दौड़ रहे हो, मेरे भाइयों उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। किसके लिए? उइद्दत लिल मुत्तकीन। ये जन्नत किसके लिए तैयार किया है? अल्लाह ने किसी नमाजी के लिए नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी हाजी के लिए नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए? रोजेदार के लिए नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? हमने जन्नत तैयार किया है मेरे मुत्तकी बंदे के लिए। इसलिए मालूम हुआ कि जन्नत पाने के लिए तकवा पहला शर्त है। आपके अंदर तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा, तभी जाकर के आप जन्नत पा सकते हैं। इसलिए कि जब आपके अंदर तकवा ही नहीं है तो आप जन्नत जाने वाला अमल ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आपके अंदर अल्लाह का डर ही नहीं है, तकवा ही नहीं है, तो फिर आप जन्नत में जाने वाला अमल ही नहीं कर पाएंगे, तो बगैर उसके आप कैसे जन्नत में जा सकते हैं? इसलिए अल्लाह ने कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने जन्नत को किसके लिए तैयार किया है? मेरे मुत्तकी बंदे के लिए तैयार किया है। अब मुत्तकी बंदे कौन है? जरा गौर से सुनो, तब हम अपना हिसाब खुद कर सकते हैं कि हाँ वाकई हम जन्नत में जा सकते हैं। क्या हमारे अंदर भी तकवा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जरा गौर से सुने, क्या आप तक मुत्तकी है कि नहीं? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, मुत्तकी बंदे वो है जो गरीबी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और अमीरी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे जब पैसा है तब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए, मदरसे में, मस्जिद में गरीब मिस्किन को दे दिए, और जब तंगी आ गई, आज कहते हैं कोरोना से तो मौलवी साहब लॉकडाउन में बड़ी परेशानी है, लॉकडाउन है, पैसा नहीं है। भाई पैसा नहीं है ठीक है, पहले तुम्हारे पास 100 रुपया खर्च करने के पैसे था, आज तो कम से कम 1 रुपया तो खर्च कर सकते हो ना। तो ये मुत्तकी की पहचान है कि आप गरीबी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे और अमीरी में भी आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। ये मुत्तकी